السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار اچھے اچھے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ اتنے اچھے ہیں کہ یاد رکھتے ہیں تمام باتیں، کام بھی اور دعا بھی۔ آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، یعنی کہ اسراء اور معراج کی کہانی کے تیسرے حصے کی جانب۔ ہم سن رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے آسمانوں کی طرف، اور آسمانوں پہ جب وہ گئے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی تھی مختلف انبیاء سے اور فرشتوں سے اور لوگوں سے، ایسے لوگ جو کچھ بہت خوش تھے اور کچھ بہت مشکل میں تھے۔ خوش وہ والے لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں زندگی تھوڑی مشکل گزاری تھی، مشکل اس طرح سے گزاری تھی کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح خوش کریں اور کس طرح اس کی ناراضگی سے بچیں۔ جب آپ ہر وقت یہ خیال کریں کہ ہم سے کوئی کام غلط نہ ہو جائے، ہر کام اچھا ہو، تو ہم مشکل میں ہی تو ہوتے ہیں۔ اور مشکل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں بہت ہی مزیدار زندگی گزاری تھی، جنہیں ہم دیکھ کے سوچتے ہیں اللہ ہم کیوں ایسی زندگی نہیں گزارتے، جب مرضی کھائیں، جب مرضی پئیں، جہاں مرضی جائیں، اٹھیں بیٹھیں، جس مرضی کو تنگ کریں، جو مرضی اچھا کام کریں، جو مرضی برا کام کریں، کسی کی نہ ناراضگی کی فکر نہ کسی کے خوش کرنے کی فکر۔ مگر وہ لوگ جو بڑے خوش رہتے تھے وہ وہاں پہ کچھ پریشان تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی جنت اور جہنم۔ جنت اتنی خوبصورت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بتا سکے کہ وہ کس طرح کی ہے۔ انہوں نے باقی سب بتایا کہ جہنم ایسی ہے اور وہ آدمی ایسے کر رہا تھا اور اس کو یہ سزا مل رہی تھی، مگر جنت بتا ہی نہ سکے۔ پیارے نبی کہنے لگے بس وہ ایسی ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی کے ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ایسی جنت میں لے کے جائیں، اور پھر جنت میں جب ہم بیٹھ کے سنیں گے کہانی گھر کی کہانیاں، کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ، اور وہ رات کو اس وقت سوئے تھے اپنی چچا زاد بہن کے گھر، جن کا نام تھا ام ہانی۔ وہیں حضرت جبرائیل آئے تھے، انہیں لے کے گئے تھے، اور پھر وہیں پہ ہی وہ واپس آ گئے تھے۔ اور جب انہوں نے ام ہانی کو بتائی تھی اپنی تمام رودات، تو ام ہانی نے کہا تھا کہ آپ یہ باہر جا کے مت بتائیے گا کسی کو۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانی سب کو سنائیں۔ اور پھر لوگوں نے کی باتیں کرنا شروع، کہتے کیسا ہو سکتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں آپ۔ پھر وہ کہنے لگے ایسا کرو ابو بکر کو بلا کے لاؤ، ابو بکر ان کا بہت دوست بنتا ہے نا، جو یہ کہتے ہیں فوراً مان لیتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس بات کو مانے گا۔ اور ادھر جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ گواہی دینے کی وجہ سے، یہ یقین کرنے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ فوراً یقین کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا، انہیں ٹائٹل دیا تھا صدیق کا۔
صدیق یعنی کہ سب سے زیادہ سچے، اتنے سچے کہ ان کو سچ بھی فوراً سمجھ میں آ جائے، کسی شک میں مبتلا ہوئے بغیر، اور اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں ابوبکر صدیق۔ تو ابوبکر صدیق اپنے گھر سے چلے اور پہنچے کعبہ، جہاں پہ تمام لوگ اکٹھے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہو کر سنا رہے تھے اپنے عجیب سفر کی کہانی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دوبارہ پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ بیت المقدس کا سفر کر کے آئے ہیں، کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تو فوراً آ گیا تھا، ذرا بھی انہیں شک نہیں تھا کہ اس بات میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو ارد گرد کے لوگ کھڑے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، انہیں بھی تو کچھ سمجھانا تھا، انہیں بھی تو چپ کروانا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا اچھا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ادھر بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے؟ اور ابوبکر نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیں گے، کیونکہ وہ سچ تو کہہ رہے تھے، وہ کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، نبی تو کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا، اس طرح کہ جیسے بیت المقدس ان کے سامنے موجود ہو۔ اب حضرت ابوبکر کی اس چال سے، اس تدبیر سے جو لوگ کھڑے باتیں بنا رہے تھے، ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی، ایک دم چپ ہو گئے سب، کیونکہ وہ لوگ بھی تو بیت المقدس جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں، بہت زیادہ لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ بیت المقدس کا نقشہ کس طرح کا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بتا دی تو وہ لوگ حیران ہو کے چپ، انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم ان کی تو کوئی بات غلط ہے ہی نہیں، اب ہم کیا کہیں۔ اور دلوں میں تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، مگر پھر بھی کافر تھے نا، فوراً یقین نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات پہ اور پیارے نبی کی بات پہ، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، نقشہ تو آپ نے ٹھیک بتایا ہے، کوئی اور ثبوت تو ہمیں بتائیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ثبوت دیے، انہوں نے فرمایا کہ جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا، یعنی کہ تجارت کے لیے قافلے آتے جاتے تھے، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں جا رہا تھا تو مجھے نظر آیا تھا کہ اس جگہ پہ وہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے پاس یہ والا سامان بھی تھا، اور جب میں جا رہا تھا تو وہاں جو قافلے والوں کے اونٹ تھے وہ ایک دم سے بھڑک گئے تھے، ڈر گئے تھے براق سے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ یہ کیسا جانور ہے؟ براق تو بجلی کی رفتار سے بھاگا چلا جا رہا تھا، اور وہ جانور خود حیران رہ گئے تھے کہ یہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسا ہے، جس کا ایک سر ہے، 4 ٹانگیں ہیں، ایک دم ہے اور 2 کان ہیں، مگر یہ چلتے ہوئے ہمارے جیسا نہیں لگتا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بجلی ہو، ایک لمحے میں ادھر دوسرے میں ادھر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قافلے والوں کا ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، اونٹ اتنے پریشان ہوئے کہ وہ بھاگ ہی گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا، کیونکہ اونٹ تو بھاگ گیا تھا، پیارے نبی تو اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگا ہے، انہوں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپسی پر فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی ایک نشانی چھوڑ دی کہ اس میں سے پانی پیا گیا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہوگا، یا برتن تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھ دیا ہوگا، یا اس جگہ نہیں رکھا ہوگا جہاں وہ پہلے رکھا تھا، کوئی بھی نشانی چھوڑ دی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے خاص طور پہ چھوڑی تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ اور ایسے ہی کچھ اور اتے پتے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ثبوت دیے، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ ایک قافلے والے کہنے لگے ایسا ہی ہوا تھا، ہم نے ایک ایسا جانور دیکھا، ہمیں تو وہ نظر ہی نہ آیا، ایسے لگ رہا تھا بس ہوا سے گزر رہی ہے، اور ہمارے اونٹ بھی گھبرا گئے تھے، ایک اونٹ تو بھاگ بھی گیا تھا۔ اور دوسرے قافلے والے کہنے لگے ہم تو رات کو سو رہے تھے مگر کوئی آیا تھا جس نے ہمارے برتنوں سے پانی پیا تھا، ہم نے صبح اٹھ کے دیکھا، ہمیں لگا کہ شاید کوئی ڈاکو آئے ہیں، مگر سامان تو پورا تھا، بس پانی ہی پیا تھا۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مکہ کے کافر دل ہی دل میں مان تو گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں جو 2 مہینے کا سفر ایک رات میں کرائیں۔ رات کو جب سب سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، صبح جب اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، اور اس دوران ہی وہ سفر کرائے تھے بیت المقدس کا، جو کہ 2 مہینے دور ہے، اور صرف بیت المقدس کا نہیں، 7 آسمانوں کا، اور اس سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب سدرۃ المنتہا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کبھی کوئی گیا اور نہ کبھی کوئی جائے گا، سبحان اللہ۔ اور مگر پھر بھی شیطان ایسا ان کا پکا دوست تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی باتیں بنا ہی لیں، اور چپ تو ہو گئے، زبانیں ان کی بند ہو گئیں، مگر دل میں وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کا یقین نہیں تھا نا پیارے نبی پر اور اللہ تعالیٰ پر۔ یقین ہوتا نا جس طرح ہمیں اور آپ کو ہے، تو ہمیں تو یقین آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمندر بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اونٹنی کو بھی پتھر سے نکال دیتے ہیں، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا انعام رکھ دیا ہے، الاسراء۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک الاسراء ہے اور ایک بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل اس سورت کا اس لیے نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اس میں بنی اسرائیل کی کہانی سنائی ہے، اور صرف کہانی نہیں سنائی، یہ بھی بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح انبیاء کو تنگ کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اور ناراض کرنے کی کہانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراء اور معراج کے واقعے کے بارے میں بتایا، اس لیے کہ کفار مکہ کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جانا، وہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے، ان کے سامنے اتنی نشانیاں آتی تھیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے تھے اور کام کرتے تھے اپنی مرضی کا۔ تم لوگ ایسا مت کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناراضگی سے بچائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے نئی مزیدار کہانی، اور وہ کہانی ہے غار کی۔ جانتے ہیں نا اب غار کیا ہوتا ہے، بڑی مزیدار جگہ ہوتی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔